الله أكبر الله أكبر دوسرے عشرے کا آخر ہے، سحری ہو چکی، افطاری باقی ہے، پھر اس کے بعد وہ لمحے شروع ہونے والے ہیں، وہ لمحے شروع ہونے والے ہیں جو زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جہنم سے آزادی والا عشرہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ کون؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم النبیین بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے، کہ جن کے سر پر نبوت کا تاج ہی نہیں، ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جو تمام نبیوں کے سردار بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے، رمضان کا آخری عشرہ آتے ہی کمر بستہ ہو جاتے۔ جی ہاں میرے دوستو، وہ کمی جو پہلے عشرے میں رہ گئی، وہ چیزیں جو ہم دوسرے عشرے میں بھی نہ کر سکے، سستی ہوئی، غفلت ہوئی، اب سستی اور غفلت سے جان چھڑائیے اور کمر بستہ ہو جائیے۔ کیوں؟ کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ نے کلام پاک کو اتارا ہے۔ وہ رات کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور کون سے فرشتے؟ حضرت ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس روح سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین ہے، فرشتوں کے سردار، جو نبیوں کی طرف وحی لے کر آتے تھے، جو نبیوں کی طرف وحی لے کر آتے تھے، وہ اس رات کو اترتے ہیں اور آ کر پیغام دیتے ہیں کہ سلام، سلامتی ہے، یہ رات سلامتی والی ہے۔ کب تک ہے؟ یا حتی مطلع الفجر، فجر تک، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں پہلے انہوں نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا، پھر 20 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر اس رات کی تلاش میں رمضان کے آخر عشرے کا طواف کیا، پھر ساری زندگی جب تک آپ حیات رہے، اس دنیا میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور کیوں فرماتے تھے؟ کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ لیلۃ القدر، وہ ہستی لیلۃ القدر کی تلاش میں کمر بستہ ہو رہی ہیں، اور آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ کس حال میں ہوگا، اور اپنی چاہت کے مطابق ہم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کیجئے، ان آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اپنی عبادات کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے خشوع بھی لے کر آئیں، خضوع بھی لے کر آئیں، عبادات کے اندر زیادتی بھی لے کر آئیں، دعاؤں کی کثرت بھی لے کر آئیں، پھر جا کر یہ معاملات سدھریں گے۔ رمضان کے آخر عشرے کے اندر کوشش یہ کریں کہ ہماری کوئی نماز، خاص طور پر عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے نہ رہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، رات کو قیام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں 1000 سال کی عبادت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، 1000 سال کے برابر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ رات نصیب ہو جائے گی اس کو، یہ رات نصیب ہو جائے گی اس کو جو اس رات کی جستجو میں آ کر
راتوں کو عبادت کرے گا۔ تلاش کرنے کی جستجو ہو، اس کو پانے کی جستجو ہو، اور اس کا اہتمام آج عصر کی نماز کے بعد ہی شروع کر دیجئے۔ آج عصر کی نماز کے بعد ہی دنیاوی اعتبار سے تمام معاملات کو چھوڑ دیجئے، یہ 10 دن اللہ کو دے دیجئے۔ حالات ہی ایسے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں، جب بندہ ڈوب رہا ہو نا، اسے اور کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں کس طرح اس پانی میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، میں کس طرح بچ جاؤں۔ اسے اور کوئی منصوبہ بندی ذہن کے اندر نہیں آتی، اس کے ذہن کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں کس طرح بچ جاؤں۔ اس وقت ہم بھی ڈوبنے کے قریب ہیں، اس وقت ہم بھی ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ڈوبنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارا آج کل کے اس دور کے اندر ایمان متزلزل ہو رہا ہے، ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ تو ایمان کو بچانے والا کوئی اور فکر اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھے گا، وہ ایک ہی فکر رکھے گا کہ کس طرح میرا ایمان بچ جائے، ایمان بچ جائے۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے رمضان کے آخر عشرہ کے اندر زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم صرف 27 رمضان کی جو رات ہے، 27ویں شب جسے کہتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ وہ 21ویں شب بھی یا آنے والی شب بھی ہو سکتی ہے، وہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی رات کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، کسی رات کو بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کریں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کے انوار و برکات نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کے اندر جو رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ ان رحمتوں سے بھی مستفیض فرمائے۔ پھر آج کے دن اعتکاف بھی بیٹھا جائے گا۔ اعتکاف سنت موقتہ علی الکفایہ ہے، بستی میں سے کوئی ایک بیٹھ جائے تو ساری بستی والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر بستی میں سے کوئی ایک بھی نہ بیٹھے تو ساری بستی گناہگار ہوتی ہے۔ موجودہ حالات کے اندر حکومت کی طرف سے پابندی کے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ اعتکاف نہیں بیٹھا جائے گا، تو وہ پابندی جو ہے وہ اجتماعی اعتکاف پہ ہے کہ مساجد کے اندر زیادہ رش نہ کیا جائے۔ ہاں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمارے چند ساتھی اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تیری بارگاہ میں جو مہمان آئیں گے، ان مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، آج جہاں جہاں بھی لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرمانا، سب کی حفاظت فرمانا، اور وہ مساجد میں بیٹھ کر جو دعائیں مانگیں گے، اللہ ان دعاؤں کو تو پوری امت کے حق میں قبول فرما لینا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں بیکاری بن کر، مغفرت والے عشرے کا آخری دن ہے۔ اے اللہ، تیری عظمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم جیسے ناکارہ لوگوں پر اپنا خاص فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، اور اے اللہ تو ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ پوری امت کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ تو ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے احکم الحاکمین، تیری بارگاہ میں التجا ہے
کہ جب تک زندگی ہے مولا مولا ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا، اور اے اللہ جب موت آئے تو ایمان پر ہمیں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ آئندہ آنے والی راتیں بڑی قیمتی ہیں، اے اللہ تو ہم بے قدروں کو لیلۃ القدر نصیب فرما دینا، اے اللہ ہم بے قدروں کو لیلۃ القدر نصیب فرما دینا، اے اللہ ہماری عبادات کے اندر خشوع پیدا فرما دینا، اے اللہ ہماری عبادات کے اندر خضوع پیدا فرما دینا، اے اللہ ہمیں ایسی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمانا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اے مولا ہمیں ایسی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمانا کہ جس سے تیری رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمانا کہ جس سے تیری رضا کا پروانہ نصیب ہو جائے۔ اللہ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اے خلاق عالم، اے ذی القوت المتین، اے ذی الجلال والاکرام، ان آنے والی راتوں کے طفیل مولا کائنات، اے ارحم الراحمین، جس آزمائش کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ اس آزمائش سے ہمیں خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ اس بیماری سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، ہمارے جتنے اعزاء و اقارب بیمار ہیں، ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، اے مولا تو سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، شفائے عاجلہ نصیب فرما، شفائے مستمرہ نصیب فرما۔ اے مولا کائنات تو ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔